Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। बिलखसूस स्टूडेंट्स, खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। हालेलुया। खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे और अपनी पनाह में रखे और आपके ख्यालात को मसीह यीशु में महफूज रखे। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, हमेशा आप खुदावंद की खिदमत करते रहें और उसके नाम को जलाल देते रहें, क्योंकि वो हमारा खुदा है, वो हमारा बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। हम उसकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, पास्टर, डीकन, एल्डर्स, मसीह कारकुन, बिलखसूस स्टूडेंट्स, मैं बहुत खुश हूँ कि आप खुदावंद में चल रहे हैं, खुदावंद में आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी दुआ है हर पासबान की कि उसकी भेड़ें जो है वो तरक्की करें। तो खुदावंद आपको ब्लेस करे और बरकत दे। आज एक ख़ास बात के ऊपर हम बात करेंगे, जिसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो बात ये है कि हम अपने अज़ा को ज़मीन पर मुर्दा करें, यानी कि जिस्म के कामों को। सबसे पहली बात यह है, हम कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला देखेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम पहला और उसका 3 बाब, उसकी 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? और अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला हम सबको बरकत दे। हालेलुया। यहाँ पौलुस रसूल करंथस के मसीहियों को ये बात लिख रहा है, और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, करंथस के लोग जो थे बुलाए लोग थे, मुक़द्दस होने के लिए बुलाए गए थे। अगर आप पहला करंथियों पहली आयत से सारी डिटेल पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। और बुलाहट रखते थे और बेशुमार नेमतें खुदा की तरफ से उनको मिली थी। और सबसे बड़ी जो नेमत हमें मिलती है, गैर ज़बानों का जिक्र जो मिलता है, वो करंथस की कलीसिया के अंदर ही हमें मिलता है। और इस कलीसिया के अंदर बेशुमार खादम थे, और सबसे बड़ा ख़त भी जो है हमें करंथस की कलीसिया में यही मिलता है। लेकिन इस कलीसिया के अंदर कुछ खामियां थी, कुछ ऐसे लोग थे जिनका ज़हन बहुत तंग था। अगरचे उन्होंने शायद इब्तदाई तौर पर वो सही चलते हों, आगे जब वो बढ़े हैं मुकम्मल तौर पर उन्होंने खुदा के कलाम की पैरवी नहीं की, या पासबानों से, खुदा के लोगों से उन्होंने तालीम नहीं ली, तो बहुत से ऐसे मसाइल का वो शिकार हो गए, वो समझ ना पाए, और आगे उन्होंने गलत चीज़ों को करंथस की कलीसिया के अंदर फैलाना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात हम देखेंगे करंथस की कलीसिया में, वो ये है, इस कलीसिया के अंदर पार्टी बाजी हुआ करती थी, मुकदमा बाजी भी हुआ करती थी। मुकदमा करते थे एक दूसरे के ऊपर, लड़ाइयाँ झगड़े थे इस कलीसिया में, और गैर कौमों के पास जाते थे, गैर जाति याफ्ता लोगों के पास जाते थे कि हमारा फैसला करो। और स्टूडेंट, मसीह बहन भाई, डीकन, पास्टर, एल्डर्स, आप सब इस बात को जानते हैं, जिन्होंने पहला करंथियों दूसरे करंथियों का मुतालिया किया। और फिर दूसरी वजूहात, इस कलीसिया के अंदर गलत औरतें आ चुकी थी, जो डायसिस पे खड़े होकर पैगाम दे रही थी। और पौलुस रसूल पासबान था, इसलिए उसने कहा कि औरत का मजमे में खड़े होकर कलाम करना वाजिब है। बहुत से आज भी हमारी कलीसियों के लोग मना करते हैं, जी औरत को डायसिस पे नहीं आना चाहिए,
وہ ایسے ہی حوالہ دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اگر آپ رومیوں کا خط 16 باب اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں تو فیبے جو ہے وہ کنکری کلیسیا کی خادمہ تھی اور یہ روم جا رہی تھی، اور اسی کے ہاتھ ہی پولس رسول نے یہ رومیوں کا خط بھیجا اور کہا یہ جاتا ہے، تاریخ پڑھیں، یہ روم کی کلیسیا کی ڈیکنا تھی. ہاللیلویا. اور پھر اگر آپ فلپیوں کا خط پڑھیں 4 باب اس کی 3 آیت میں پولس رسول ہی کہتا ہے سچے ہم خدمتوں ان عورتوں کی مدد کرو جنہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں میرا ساتھ دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پولس کے اسی خط کو اگر آپ دیکھیں، یعنی کہ کرنتھس کے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کچھ عورتیں ٹھیک نہیں تھیں. میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں. اس کے بعد اس کلیسیا کے اندر ایک اور مسئلہ تھا، جھوٹی غیر زبان بولی جاتی تھی. اس لیے پولس رسول نے کہا کہ ترجمہ کرو. اور آج بھی بہت سے لوگ غیر زبان بولتے ہیں، ان کا کردار، ان کا کریکٹر، اس میں رول اس کا کوئی قصور نہیں ہے. بے شک ان کو آپ کو ملتا ہوگا یا ان کو لوگوں کو ملتا ہوگا، مجھے اور آپ کو ملتا ہے. اب ہمارا اپنا کردار ہے کہ ہم روح کے موافق چلتے ہیں یا نہیں. ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اور پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں، دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں جی آپ نے تو روح القدس پایا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم زمین پر رہتے ہیں. غلطی میں فرق ہے. لیکن میں بات کر رہا تھا اس کلیسیا کے اندر غلط غیر زبانیں بولی جاتی ہیں. اس لیے پولس رسول نے کہا کہ ترجمہ کرو. یعنی کہ ہر پوائنٹ کے پیچھے ایک ہسٹری ہے کرنتھس کلیسیا کی. اور پھر اس کلیسیا کے اندر یہ بھی تعلیم دی جاتی تھی کہ بعض لوگ کیوں کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا. اس کا مطلب ہے کہ اس کلیسیا کے اندر یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے پولس کہتا ہے اگر مردوں کی قیامت نہیں تو پھر مسیح بھی نہیں جی اٹھا، پھر ہم بھی اگر مریں گے تو پھر ہم بھی نہیں جی اٹھیں. پھر اس کلیسیا کے اندر ایک اور بڑا نقص تھا، آپ سن کر حیران ہوں گے. پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی پہلی آیت پڑھیں اور لکھا ہے یہاں تک سننے میں آیا کہ تمہیں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی. چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے، تم افسوس تو کرتے نہیں وہ تم سے نکالا جائے، بلکہ شہی مارتے. اب دیکھیں، ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی کو رکھا ہو، بے شک وہ ماں، سوتیلی ماں ہو، لیکن پولس کہتا ہے ایسی حرام کاری تم میں ہوتی ہے جو غیر قوموں میں نہیں. یہ کرنتھس کی کلیسیا کی بات کر رہا ہوں. تو یہ چند پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ پہلا حصہ ہوگا، دوسرا بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس لوگوں نے کہا ہے کہ پاس صاحب کرنتھس کے کچھ حصے جو ہیں ہم سے بیان کریں. اس کی ساری ڈیٹیل شاید 3 بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے میں مختصر سا ویڈیو بنانے لگا. پھر اس کلیسیا کے اندر پارٹی بازی تھی. پہلا کرنتھیوں آپ دیکھ لیں تو پولس رسول 3 باب کے اندر خود ہی ذکر کرتا ہے، ایک کہتا ہے میں پولوس کا ہوں اور ایک کہتا ہے میں اپلوس کا. اب یہ 2 شخص تھے، ایک پولوس اور ایک اپلوس. دلچسپ بات یہ ہے کہ پولس رسول اور اپلوس یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں تھے. یہ کلیسیا نے جو ہے آپس میں پولوس کو پسند کیا، اس کو اپلوس کو پسند کیا، اور کلیسیا کے اندر کہنے لگے جی میں تو پولوس کا ہوں، میں تو اس کے ساتھ ہوں. جیسے آج بھی کہتے ہیں جی میں تو پولوس کے ساتھ ہوں. تو پھر پولوس نے کہا کہ اپلوس کیا چیز، اپلوس کیا خادم. اس کا مطلب ہے پولوس نے کوئی مخالفت نہیں کی اپلوس کی. پھر اس نے کہا میں نے درخت لگایا، پولوس نے پانی دیا، لیکن بڑھایا خدا. تو آپ اس بات کو جان گئے ہوں گے عزیزو، اور اس کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ چند پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب وہی حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اس کی 16 آیت. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کر دے. یہ حوالہ کرنتھس کی کلیسیا کی ہسٹری کے مطابق، اور جو پوائنٹس میں نے آپ کو دیے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے پولس نے جو بات کی، جو آپ کو بدن، یہ آپ کا جو بدن یہ خداوند کا ہے،
اس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ بدن کے اندر حسد ہو، غلط تعلیمیں